ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. آپ تمام حضرات میرے ساتھ میں 3 مرتبہ ایک کلمہ پڑھیں گے. وَلِلَّهِ إِلَى الْمُشْتَقَى وَلِلَّهِ إِلَى الْمُشْتَقَى وَلِلَّهِ إِلَى الْمُشْتَقَى. میں اس کا ترجمہ کروں گا, آپ آمین کہیں گے. ہماری فریاد کو اللہ تو ہی پہنچ سکتا ہے. ہماری مشکلات کا حل اللہ آپ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. ہماری نمازوں کی, ہماری مسجدوں کی اللہ حفاظت فرمائے. آمین. جملہ یاد رکھ لیجئے, جب انسان بے بس ہو, مجبور ہو تو جملہ پڑ جاتا ہے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا, انسان بے بس ہے, مجبور ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, تو زبان سے کہیے وَلِلَّهِ إِلَى الْمُشْتَقَى, میری فریاد کو اللہ ہی پہنچے گا. ہم جو کرنا کر لو, ہماری فریاد کو کون پہنچے گا؟ انشاءاللہ ضرور پہنچے گا. دیکھو بھائی, موت زندگی یہ اللہ کا نظام ہے, سب کو اس سے گزرنا ہے. جو آ گیا اسے جانا ہے, جسے آنا ہے اسے جانا ہے. انسان بظاہر بڑا ہو رہا ہے اپنی عمر کے اعتبار سے, لیکن حقیقت میں وہ چھوٹا ہو رہا ہے. اس کی عمر دن بدن گھٹتی جا رہی ہے. اس لیے اپنی زندگی میں جو کچھ کر لے گا وہ اس کے کام آئے گا. نہیں کیا تو پچھتاوا کے سوا کچھ بھی نہیں. ایک
حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحت مند آدمی اللہ کو زیادہ پسند ہے بیمار آدمی سے، کیونکہ صحت مند آدمی اللہ کا بھی حق ادا کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ، بندوں کا بھی حق ادا کر سکتا ہے، وہ نماز بھی اچھے سے پڑھ سکتا ہے، روزہ بھی اچھے سے رکھ سکتا ہے، عبادت بھی اچھے سے کر سکتا ہے، حج کو بھی جا سکتا ہے، طواف بھی کر سکتا ہے، رمی جمرات بھی کر سکتا ہے، وہ تمام عبادتیں واجبات نافلہ سب کر سکتا ہے صحت مند آدمی، بنسبت بیمار آدمی کے وہ نہیں کر سکتا۔ وہ کرے گا تو خوشی سے، طبیعت پر وہ شریعت کا حکم مان کر کرے گا، اپنی طبیعت پر کو زبردستی وہ کام کرے گا۔ اس لیے ایک موقع پر ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ پانچ چیز ہے اسے غنیمت جانو اس سے پہلے کہ وہ پانچ چیز کچھ اور چیز میں بدل جائے۔ شبابک قبل حرمک، آپ کو اللہ نے جوان بنایا، جوانی آپ کو دی، آپ اس کی قدر کیجیے اس سے پہلے کہ آپ بڑھاپے کی طرف چلے جائیں۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو، کچھ کر لو، کر گزر جاؤ، نہیں تو پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پانچ چیزیں ہیں، اس میں ایک چیز ہے وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو، تندرستی کے زمانے کو اپنی بیماری کے زمانے سے پہلے غنیمت جان۔ آج تندرست ہے آپ، بہتر ہے، آج آپ جو کر سکتے ہیں کل بیماری کے زمانے میں وہ نہیں کر سکتے۔ اپنی صحت کا خیال کرنا چاہیے، اپنی صحت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور اس زمانے میں تو جم وغیرہ کے انتظامات ہیں، آپ وہاں جا سکتے ہیں، اگر بے پردگی وہاں نہیں ہے تو جم جائیے، پردے کے ساتھ میں جائیے۔ پردے کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جم کھانے جا رہے ہیں تو آپ نے کیا ہے کہ وہ انڈر ویئر پہننے کا ہے تو آپ کا تو صدر دکھ رہا ہے، وہ تو گناہ کبیرہ ہے۔ جم جانا گناہ نہیں ہے، جم میں جانے کے بعد میں گڑبڑ کرنا یا خود غلط چلنا یہ گناہ ہو جائے گا۔ آپ اپنے صدر کی حفاظت کیجیے، وہاں پر بے حیائی بے پردگی نہ ہو، مستورات کا اگر وہاں صرف الگ ہونی چاہیے، پھر وہاں اگر آپ کے بس میں ہے آپ کر سکتے ہیں تو اس سے کہ بھائی میوزک کا بھی انتظام نہ کریں، ہم تو صرف ورزش کرنا آتے ہیں۔ اگر آپ اس سے بھی مجبور اور قاصر ہیں تو واک کر لیں، صبح بھاگ لیں، دوڑ لیں راستے میں، اپنی صحت کی خیال کرنا چاہیے۔ اور یہ صحت کا احساس تب ہوتا ہے جب انسان بیماری سے جوجھتا ہے، سب ہوتا ہے کہ کاش میں اپنی صحت کی قدر کر لیتا، کاش میں اپنی جان کی حفاظت کر لیتا تو تھوڑی بہت بیماری سے لڑ لیتا، لیکن پھر ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان کو اپنی صحت کا خیال کرنا چاہیے، اپنی صحت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ کو صحت مند آدمی پسند ہے، بیمار آدمی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین میں بہت سے فرمودات ایسے ہیں کہ آپ نے صحت کی قدر اور اس کی نعمت اور اس کے بتائے۔ اور اسی طرح سے صحت کے مقابلے میں آدمی روزے کا بھی اہتمام کرے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ صحت مند رہے تو کبھی کبھی روزہ بھی رکھ لے۔ روزہ رکھنے سے آدمی صحت مند رہتا ہے، بیمار کم ہوتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پڑھی شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اصل میں یہ مہینہ آج 30 تاریخ چاند کی، کل شعبان کی پہلی تاریخ رہے گی، اور یہ اسلامی اعتبار سے 8واں مہینہ ہے، اور ہمارے اعتبار سے جو سمجھنے کی ہوں گے یہ کہ رمضان سے پہلا مہینہ شروع ہو جائے گا آج مغرب کی نماز میں۔ رمضان سے جو پہلا مہینہ آتا ہے جسے شعبان کہتے ہیں، یہ اور بھی آسان کر کے آپ یوں کہہ لیں ارے شبرات والا مہینہ جس میں شبرات آتی ہے، بولتے نا شبرات، عورتیں بولتی ہیں شبرات بھونڈے الفاظ میں، شب برات والا، تو وہ والا مہینہ شروع ہو جائے گا مغرب کی نماز اذان پر۔ تو پیغمبر علیہ اس کی فضیلت کے لیے آپ اتنا سن لیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان الشہری، جو مہینہ ہے نا یہ میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یار کسی مہینے کی کمال ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ پیغمبر نے یہ کہہ دیا کہ میرا مہینہ ہے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟
ہمارے 4 بچے ہیں، ہم ایک بچے کو بھر کے کہہ رہے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ تو نالائق ہے، تو وہ بچے کا سینہ جو ہے نا فخر سے بڑا ہو جاتا ہے، چھوڑا یار مجھے تو اچھا مان گیا. تو بڑا آدمی جو کہتے کہ یار یہ تو میرا ہے، میرا نہیں ہے. فضیلت کے لیے بتا رہا ہوں، مطلب یہ نہیں کہ دوسرے مہینے اللہ کے نہیں ہے. پیغمبر فرما رہے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان تو میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اور ایک موقع پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی دلاری لاڈلی میری اور آپ کی امی جان حضرت عائشہ عفیفہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے سونے محمد کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے اتنے روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنے آپ شعبان کے روزے رکھتے. آپ نے جتنے روزے شعبان کے رکھے کسی مہینے کے اتنے روزے نہیں رکھے، کیونکہ شعبان میں انسان تیار ہوتا ہے رمضان کے. جب آدمی کوئی بڑا مہمان آ رہا ہو تو اس پہ استقبال ہوتا ہے، اس پہ استقبال نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو ریڈ قالین بچھا کے استقبال ہوتا ہے، کوئی کوئی آتا ہے تو یہ انتظام استقبال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو رمضان کا جو آنے والا مہمان ہے اس کا استقبال رمضان میں ہونا ہے. رمضان میں اپنے آپ، شعبان میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، چست بنانا ہے، بالکل اپنے مزاج بنانا ہے کہ عبادتوں میں اضافہ کیسے ہو، ہم روزے رکھنا ہمارے لیے کیسے آسان ہو جائے، تیار کرنا ہوتا ہے. یا یوں سمجھے کہ جب انسان پہلے آپ کو تو شاید سمجھنا ہے، مقدمۃ الجیش ایک عربی اصطلاح ہے کہ جب کوئی بڑا لشکر بڑے مہم پہ جاتا ہے تو اس سے پہلے کچھ چھوٹا لشکر جاتا ہے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ راستے کو دیکھے گا پانی کا انتظام ہے نہیں ہے، وہ تمام چیزیں وہ ہموار کرتا ہے بڑے لشکر کے لیے. جیسے آپ کی یہاں پر برات آ رہی ہے تو برات آنے سے پہلے کوئی بڑا مہمان آ رہا ہے تو پہلے سروے ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو عزیز لیول کا آدمی آ رہا ہے یہاں پر یہ سمائے گا بھی نہیں جائے گا، اس کے اعتبار سے یہ انتظامات ہے ہی نہیں، یہاں پر کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی اس کو. تو یہ سب انتظامات کرنے پڑتے ہیں بڑے مہمان کے آنے سے پہلے. چھوٹا مہمان، چھوٹے لوگ جا کے انتظام کرتے ہیں. تو رمضان بڑا مہمان ہے، بڑا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، تو اس کی تیاری کے لیے شعبان ہمارے لیے ہم وہ شعبان میں رہ کر رمضان کی تیاری کریں. اور اس میں رات آتی ہے جسے شب برات کہتے ہیں، جانو نا شب برات کو. اس میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نزول اجلال فرماتے ہیں آسمان پر، پہلے آسمان پر جاتے ہیں. ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی گناہوں کی بخشش کرنے والا، ہے کوئی رزق والا، بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، جوابات ہوتے ہیں. اور پھر بنو کلب، قبیلہ بنی کلب ایک قبیلہ تھا، اس میں بکریاں بہت زیادہ پالی جاتی تھی اور اس کی بکریاں اتنی زیادہ تھی، اس سے مثال دی گئی کہ جتنی وہ اس کی قبیلے میں بکری تھی اور بکریوں کے بال کے برابر اللہ اتنے گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. تو وہ جو تشبیہ دی گئی نا بکریوں کے بال کے برابر، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بہت بڑا ہے، وہ رحیم و کریم ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے. اب انسان ہاتھ اٹھائے، گنہگار ہو کوئی نہیں، ہاتھ اٹھائے اللہ سے توبہ کرے، اللہ معاف کر دیتا ہے. یہ رمضان شعبان کا مہینہ ہے، اس میں آدمی کو تیاری کرنی چاہیے، اپنے آپ کو، اپنی طبیعت کو آمادہ کرنا چاہیے. اگر اللہ نے انتظامات دیا ہے، روٹی روزی کا اچھا انتظامات دیا ہے تو کوشش کرے کہ رمضان میں وہ اپنے کام روک لے، ذرا ہلکا کر لے تاکہ وہ عبادت میں اضافہ کر سکے. اور ایک موقع پر تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آقا اپنے ملازموں پر، اپنے نوکروں پر رمضان کے مہینے میں سہولت برتتا ہے، کام میں کمی کر دیتا ہے کہ بھئی رمضان ہے، روزے سے ہو، تم کام کم کر لو، تمہیں سیلری پوری دی جائے گی، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے کاروبار میں برکت دے دیتے ہیں، اللہ اس کے تمام اگلے پچھلے معاف فرما دیتے ہیں. انسان کو نرمی کرنی چاہیے، سختی نہیں کرنی چاہیے. رمضان کے مہینے میں خاص طور سے جو ٹھیکیدار بنے رہتے ہیں اور جو آقا اور مالک بنے رہتے ہیں، انہیں اپنے ملازموں کو رحم و کرم کرنا چاہیے، پیار محبت کا معاملہ کرنا چاہیے، سختی نہیں کرنی چاہیے. یہ شعبان کا مہینہ ہے اور شروع ہو جائے گا. اب رمضان کی تیاری ہمیں اس میں کرنی ہے. اسی طرح سے شب برات کے موقع پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، مستحب عمل ہے. جو رکھ لے سبحان اللہ، جو نہ رکھے تو مسئلہ اس کا بھی کچھ نہیں ہے. لیکن جو نہ رکھے اور جو رکھ لے تو رکھنے والے نہ رکھنے والے کو لگے تم نے روزہ نہیں رکھا، شرم نہیں آئی تجھے. ایسے آنکھیں نہ دکھائے اس کو، دکھاتے ہیں نا جیسے روزہ رکھ لیتے، ابے تم نے روزہ نہیں رکھا، کیا ہو گیا؟ ابے شب برات تھی، آج تو 15 شعبان تھی یار. تو اس کو گھور کر نہ دیکھے، اس کے سامنے آنکھیں نہ نکالے، اسے حقیر نہ سمجھے. آپ نے رکھ لیا، اللہ قبول فرمائے، بہت اچھی بات ہے. جس نے نہیں رکھا اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک مسئلہ میں اور آپ کو عمومی بتا دوں، یہ عمومی مسئلہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ بہت زیادہ شکار ہے.
اگر کوئی آدمی بہت زیادہ بیمار ہے، شوگر کا مریض ہے یا وہ ہارٹ کا مریض ہے اور بہت پریشان ہے اور اس کی جان کے جانے کا اندیشہ ہے روزے کے رکھنے کی وجہ سے، تو روزہ وہ نہ رکھے. بات سمجھ نہیں میرا؟ جان کا تحفظ بھی فرض ہے. اگر جان کے جانے کا خدشہ ہے، بیماری کے پڑھنے کا یا اٹیک کا کوئی اور مسئلہ ہے اور جان کا مسئلہ بن سکتا ہے، تو پھر وہ روزہ نہ رکھے. اب اس کے لیے دو شکلیں ہیں، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو بعد میں روزہ رکھ لے، اور اگر وہ اس مرض میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، لگتا ہے کہ بیماری مسلسل اسے لگی ہوئی ہے، تو پھر وہ روزے کا فدیہ دے دے. اور فدیہ اس کا وہ رہے گا جو آدمی صدقۃ الفطر دیتا ہے، 50 روپے فی روزہ. میں نے آپ وقت سے پہلے آپ کو مسئلہ بتا دیا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. بہرحال آدمی کو اپنی صحت کی حفاظت کرنی چاہیے. آپ تندرست رہیں گے، شعبان کا بھی اہتمام کر سکیں گے اور پھر رمضان کے لیے تیار ہو جائیں گے. اور اگر انسان صحت مند نہیں ہوگا، بیمار رہے گا، تو پھر اس کے لیے روزے رکھنا، تراویح پڑھنا، اس کے لیے عبادت کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اپنی صحت کی حفاظت کیجیے، اپنی صحت کا خیال کیجیے، کھان پان کا خیال کیجیے، اور اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کیجیے. اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا کیجیے، پوری امت کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، پوری امت کے لیے دعا کیجیے. آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے. آپ پھر کسی اور کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ آپ سے دور ہے، آپ سے غائب ہے، آپ کو اسے نہیں پتا ہے، لیکن جیسے آپ نے اس کے لیے دعا کی، فرشتوں نے فوراً آپ کے لیے دعا کر دی. آپ کی دعا اس کے لیے قبول ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتوں کی دعا آپ کے ہاتھ قبول ہو جائے گی. اس لیے انسان کو سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور ان کی مشکلات کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں لیٹی ہوئی تھی، اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے ہاتھ پھیر کر دیکھا تو پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہے. تو میں نے دیکھا بستر پر نہیں ہے، تو مجھے ایسا لگا کہ شاید آپ کسی اور بیگم کے پاس چلے گئے. حالانکہ بالی تو میرے پاس رہنے کی تھی، لیکن آپ کسی اور کے پاس چلے گئے. تو میں نے ہاتھ پھیرا، میں گھبرا گئی ایک دم سے، اور میں دوڑی گھر سے نکلی میں، اور میں چلتی چلی گئی. تو میں نے دیکھا کہ جنت البقیع میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں. تو دعا کر رہے تو میں نے دیکھا، جب دعا کر رہے تھوڑی دیر کے بعد میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واپس آنے لگے. تو میں جلدی سے بھاگ کر کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مجھے نہ دیکھ لے، میں جلدی سے آ کر بستر پر لیٹ گئی. تو جب میں آ کر بستر پر لیٹی، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے آئے، تو انہوں نے دیکھا میرا سانس پھول رہا تھا. کہیں گے عائشہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سانس کی پھول رہا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا بستر پر نہیں ہے، تو میں نے ہاتھ سے دیکھا بستر پر نہیں، تو میں باہر نکلی. مجھے لگا کہ آپ شاید کسی اور بیگم کے پاس چلے گئے ہیں. تو یا رسول اللہ، اس لیے میں نے دیکھا پھر آپ جنت البقیع میں دعا کر رہے، تو میں واپس آ کر لیٹ گئی. آپ نے فرمایا تم نے خیال کیسے کر لیا کہ میں محمد کی حق مار سکتا ہوں؟ میں تو اس لیے قبرستان گیا تھا کہ آج شب برات ہے اور میں اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کرنے گیا تھا. کیسا نبی ہے آپ کے لیے، میرے لیے رات میں اٹھ کر قبرستان جاتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اس رات میں دعا کرتے ہیں، اس رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہتے ہیں، لیلۃ التوبہ بھی کہتے ہیں. اس مہینے کا نام لیلۃ التوبہ بھی ہے. انسان جب اللہ سے توبہ کرتا ہے، گناہ کی معافی مانگتا ہے، اللہ اس کی گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. اس لیے جتنا زیادہ ہو سکے آج سے آپ شروع کر دیں، نماز کا اہتمام کرے، اور ہو سکے تو روزے کا اہتمام کرے. اور جو لوگ روزہ رکھیں گے رمضان میں، شعبان میں، تو ان کے لیے خیال ہے کہ وہ رمضان سے 2 دن پہلے روزہ چھوڑ دیں. 28 29 کا روزہ نہ رکھے. وہ اگر وہ رکھنا چاہے تو رکھے، وہ 25 26 27 روزے لگاتار رکھ سکتے ہیں، لیکن آخر کے 2 روزے نہ رکھے. وہ یہ مسئلہ ہے. تو روزے کا اہتمام کرے. کوئی آدمی ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ لے، یہ بھی بہتر ہے. پیر کے جمعرات کا روزہ رکھ لے، یہ بھی بہتر ہے. کوئی 15 شعبان کا روزہ رکھ لے، یہ بھی بہتر ہے. جب چاہے لیکن 1-2 روزے رکھ لے، تاکہ انسان کی طبیعت تیار ہو جائے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے احترام میں ہم تیاری کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں. تھک کر عبادت کرو، عبادت کر تھک جاؤ. عبادت کر کے آپ تھک گئے، پھر تھک کر بھی عبادت کرنی چاہیے. صحابہ کا مزاج تھا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے صحت کا خیال کیجیے، قدر کیجیے. اور چونکہ 5 وقت نمازیں ہمارے حضرات یہاں رہتے ہیں، تو بہت سے نمازوں کو ہو سکتا ہے، مجھ سے کسی نے کہا نہیں ہے، لیکن خیال ہے کہ کسی کے دماغ میں یہ بات آئی ہوگی، تو میں نے سوچا. اور میں جو بات بتانے جا رہا ہوں اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ مجھے آپ سے ہمدردی چاہیے. ہمدردی تو ہے، آپ میری ہمدردی کرتے میرے بھائی ہیں، لیکن ویسی ہمدردی آپ کبھی سمجھے یا میں کوئی رو رہا ہوں نہیں. میں اس لیے آپ کے سامنے یہ بات شیئر کر رہا ہوں کہ آپ نمازی ہیں، 5 وقت نمازی ہے،
اور مومن ہے، ایمان والے ہیں، اگر آپ کی شاید کہ آپ کی آمین سے آپ کی دعا سے میرا کام بن جائے اور میری مشکل دور ہو جائے۔ میں نے ایک بار پہلے ہی بتایا تھا، میری سانس کا معاملہ بہت زیادہ ٹیڑھا چل رہا ہے، گزشتہ 8.5-9 مہینے چل رہا ہے، وہ بستر پر صاحب فراش بنی ہوئی ہے، اور گزشتہ 5-6 روز سے 1.5 مہینے سے تو مسلسل، لیکن 2 روز تو میں خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، تقریباً 1-1.5 ماہ سے کی صورت تو یہ ہے کہ پی بالکل ختم ہے، لیکن سانس چل رہا ہے۔ اللہ کی مرضی، جو سانس ہے وہ تو پورے کرنے ہی ہے نا، بہرحال وہ تو پورے کرنے ہوتے ہیں، انسان کی زندگی میں جب تک سانس ہے اس کو پورے کرنے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے میری غیر حاضری زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں، اور وہ مجبوری ہے، نہیں تو میری کوئی خاص مجھے کوئی شوق نہیں غیر حاضری ہونے کا، میں اگر جہاں ہوں تو میں رہتا ہوں آپ کے سامنے، اس لیے ابھی مغرب کی نماز، عشاء کی نماز میں تھوڑا وقت باقی تھا، ہمارے سسر کا فون آ گیا، سالے کا فون آ گیا، وہ رونے لگے، مجھے لگا کہ شاید رات کی نہ پکڑ پائے، خود مجھے کہا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ 2-4 گھنٹے کی مہمان ہے، ہم یہاں سے بھاگے بعد میں خاص، لیکن اللہ کا شکر ہے کنڈیشن تو وہی ہے کہ بھاگا تو نہیں ہوا، لیکن ابھی ساتھ بات ہے، تو اگر آپ دعا فرما دیں گے دل سے کہ اللہ کریم ان کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، اور اگر رب کریم ان کا وقت آخر ہے تو اللہ خاتمہ بالخیر فرما دے، دونوں دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے دیکھیں، میں آدمی یہاں سے پہنچا، اللہ کی مرضی ہے، ہم گاؤں میں جو ہے نا کسان لوگ ہیں ان کو پالتے، بھینس پالتے ہیں نا، بھینس ہے، کٹ رہا ہے، بالکل تندرست صحیح سلامت، اچانک اللہ کی مرضی 7 مہینے کی گاون بھینس تھی وہ بھی مر گئی، کٹرا بھی مر گیا اچانک۔ ہم تو اس لیے گئے کہ شاید آخری وقت تو آ گیا، لیکن وہاں مسئلہ الٹا ہو گیا۔ بہرحال یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ مشکل سب کے ساتھ میں، پریشانی سب کے ساتھ میں، جتنے لوگ بیمار ہیں، کس حال میں، بچی یا بڑی ہو رہی ہے، اور گھر کے انتظامات کو اکثر عورتیں ہی سنبھالتی ہیں، باہر کے انتظامات کو مرد سنبھالتا ہے۔ جس کے گھر میں مسجد اس طرح کی ہو، پوزیشن اس طرح کی ہو، ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا صورت ہوتی ہے، اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس سے گزرتا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ بنائے، اللہ کریم جب ہمیں لے ہمارا وقت پہنچے تو کسی کا محتاج نہ بنا کر خاتمہ بالخیر فرما کر اپنے پاس بنا لے۔ جو آدمی محتاج ہو جاتا ہے نا، 7-9 مہینے چل رہا ہے، نہ پیشاب کے، نہ پخانے کے، نہ کھانے کے، کچھ بھی نہیں ہے سوائے بستر پلیٹ کی، کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ صحت، جتنے بیمار ہیں، ہمارے ساتھ ہے، خوش دامن ہے ہماری، اللہ تمام بیماروں کو شفا، صحت، تندرست عطا فرمائے، اور جن لوگوں کا وقت قریب ہے اللہ ان کے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، ان کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ان کی سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، اور سب کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ بہت بڑا ہے، وہ پتہ نہیں کس قسم ہے، کب سن لے، یہ اس کے وہ عجیب ہے۔ ایسے ہمارے کئی نمازی ہیں، دوست ہیں، مطلب انہوں نے کہا ہے وہ الیکشن میں کچھ تیاری کرنا چاہتے ہیں، مسلمان ہیں، سب سے بڑی بات یہ جب تک مسلمان سامنے کھڑے نہیں ہو گے، سیاست میں نہیں آئے گے، دوسرے لوگ تو ظلم کرتے رہیں گے، تو جو لوگ مسلمان ہیں اس طرح کی سیاست میں لگے ہوئے ہیں، ان کی ٹانگ نہیں کھینچنی چاہیے، ان کی حوصلے کو پست نہیں کرنا چاہیے، اور ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے ساتھ میں کھڑا ہونا چاہیے، دعا کرنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہم لا تسلط علینا من لم یرحمنا ولا، کہ اللہ ایسے ظالم بادشاہ سے ہماری حفاظت فرمائے جو ہم پر رحم نہ کر سکے۔ تو جو لوگ ایسے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمارے لیے بہترین حکمراں کا انتظام فرما دے، ظالم جادل بادشاہوں سے ہماری حفاظت فرما دے، جو بیمار ہے اللہ تمام بیماروں کو شفا، صحت و تندرست عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت